السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب جو ہے مبرہ بنت عرفان قاسمی کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ مائک کے اوپر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر محترم سامعین کرام و سامعات، حاضرین جلسہ اور میری پیاری ماں و بہنوں، اس عظیم محفل اور مبارک مجلس میں یوم آزادی یعنی 15 اگست کے متعلق کچھ عرض کرنے کی جسارت کر رہی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ میں جو بھی باتیں اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں گوشت گزار کروں گی آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ لوگوں کو فرصت دی، ایک موقع دیا جس میں ہم اور آپ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر گلے سے گلے مل کر اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ ہمارا پیارا ہندوستان وطن آزاد نہیں تھا، اس پر انگریزوں کی حکومت تھی۔ انگریزی حکومت یہاں منمانی کرتے تھے۔ انگریز برطانیہ یعنی لندن سے یہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہاں تجارت کرنی شروع کی۔ اس وقت جو لوگ یہاں ہندوستان میں حکومت کرتے تھے وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان لوگوں کی آپسی لڑائی اور پھوٹ سے فائدہ اٹھا کر انگریز ملک پر قابض ہو گئے اور انگریز بھارت پر حکومت کرنے لگے۔ ہندوستان پورے طور سے غلام ملک ہو گیا۔ اس ملک کی دولت کو یہاں سے لوٹ کر لے جاتے اور ملک کو کنگال بناتے جا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے ہندوستانی حکومت سے تنگ آ کر آواز اٹھائی۔ ملک پر قربان ہونے والوں اور ان کی آزادی کے لیے جان توڑ کوشش کرنے والوں نے اپنے اپنے نعرہ لگایا، پورے ہندوستانیوں کو چوکنا کیا۔ کسی نے نعرے لگایا، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا باز میں قاتل میں ہے۔ کسی نے نعرہ لگایا، ہندیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، ہندیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ اسی طرح گاندھی جی نے نعرہ دیا تھا، کرو یا مرو۔ اسی طرح نیتا جی سبھاش چندر بوس نے نعرہ دیا تھا، تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ اسی طرح بھگت سنگھ اور ان کے تحریک میں شامل دلی کے اسمبلی 8 اپریل 1929 عیسوی کو ایک آوازی بم پھوڑتے ہوئے انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا تھا۔ اسی طرح کرانتی کاری نیتاؤں نے اپنے اپنے طریقے پورے ہندوستانی عوام کو جگایا، بیدار کیا، اپنی آزادی حاصل کرنے کا حوصلہ دیا۔ ملک پر قربان ہونے والے اور ان کی آزادی کے لیے جان توڑ کوشش کرنے والوں، ہمارے ملک کے مہاتما گاندھی، بال گنگادھر تلک، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، بہار کے مولانا مظہر الحق اور بنگال کے محمد علی جوہر، شوکت علی وغیرہ ہیں۔ ان لوگوں نے ملک کی آزادی کے لیے جانی مال قربانی دے کر ملک کو آزاد کی، اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم طلبہ و طالبات کی جماعتوں نے بھی ملک کو آزاد کرنے میں حصہ لیے۔ اسی طرح گاندھی جی کی یادی میں لڑکوں نے پڑھنا چھوڑا، پروفیسروں نے پروفیسری چھوڑی، وکیلوں نے وکالت کو خیر آباد کیا۔ الغرض بہت ہی جد و جہد اور بہت سی لڑائیاں لڑنے کے بعد ہمارا ملک بھارت 15 اگست 1947 عیسوی کو آزاد ہوا۔ ہم ہندوستانیوں کے لیے یہ دن مبارک کہا جاتا ہے۔ 15 اگست 1947 عیسوی کو ایک آزاد ملک اعلان کیا گیا۔ اس دن مختلف شہروں اور گاؤں میں آزادی کی خوشیاں منائی گئی اور ان کے خیر مقدم گانے گائے گئے۔ 15 اگست آزادی کی یادگار ہے، یہ ہمارا قومی یادگار ہے۔ اس دن دہلی کی تاریخی لال قلعہ پر بھارت کے پردھان منتری یعنی وزیر اعظم، پرائم منسٹر قومی پرچم ترنگا جھنڈا لہراتے ہیں، اور سارے ہندوستان میں چاہے سرکاری دفاتر ہو یا غیر سرکاری دفاتر ہو، اس دن جھنڈا پھہرایا جاتا ہے اور قومی ترانے گائے جاتے ہیں۔ اس دن مدرسوں، اسکولوں اور کالجوں میں کافی چہل پہل رہتی ہے۔ بچے، جوان، بوڑھے سبھی آپسی بھید بھاؤ کو بھول کر گلے سے گلے مل کر اپنے ملک ہندوستان کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندو ستا ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی اے گل ستا ہمارا، پیارا بھارت زندہ باد، پیارا ہندوستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔